بادشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسا جملہ بتاؤ کہ جب میں بہت خوشی میں ہوں تب بھی اپنے پہ قابو رکھوں، اور جب میں بہت غم میں ہوں، بہت دکھ میں ہوں، مجھے کوئی تکلیف آئے تب بھی جو ہے میں قابو میں رہوں۔ تو وزیر نے بڑا زبردست جملہ بتایا، اس نے کہا کہ یہ وقت بھی گزر ہی جائے گا۔ تو بادشاہ نے کہا واقعی بڑا زبردست جملہ ہے کہ یہ وقت بھی گزر ہی جائے گا، جب غم آئے تب بھی یہ جملہ یاد رکھیں کہ یہ وقت بھی گزر ہی جائے گا، زندگی کٹ ہی جائے گی، اور جب بہت خوشی ہو اور آپے سے باہر ہونے کا دل کرے تو تب بھی یہ یاد رکھیں کہ یہ وقت بھی گزر ہی جائے گا، اور اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہیں گے، اور خوشی کے بعد عین ممکن ہے کہ غم آئے۔ تو یہی فلسفہ ہمیں قرآن بھی دیتا ہے نا۔ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں کلیئرلی بتا دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد خلقنا الانسان فی کبد، the nature of life is such that کہ انسان کو ہم نے ٹوائل میں اور اسٹرگل میں پیدا کیا۔ اوکے، لقد خلقنا الانسان فی کبد کا مطلب ہے بے شک ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ اب چونکہ انسان کی تخلیق مشقت میں ہے تو اٹ مینس کہ دنیا بھی ایک کٹھن سفر ہے، اور دنیا بھی ایک ایسی منزل ہے، کہہ لیں ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ زندگی آسان نہیں ہے گزارنا۔ اوکے، سو وی ہیو ٹو بی آن آور ٹوز while living in this world because دنیا میں غم بھی ہیں، اور جیسے کہ one of my favorite writers بانو قدسیہ، ان کا بڑا زبردست کوٹ ہے، انہوں نے کہا تھا کہ خوشی تو محض تھکان اتارنے کا نام ہے، اصل میں تو زندگی غم کا نام ہے۔ غم زندگی میں ہر موقع پہ آئیں گے آپ کو، اور ایک کے بعد ایک آئیں گے ہو سکتا ہے، لیکن غم کو ڈپریشن سے پلیز مکس اپ نہ کیجیے۔ اوکے، یہ بھی اس ورک شاپ میں نے بہت بنیادی فرق آپ لوگوں کو سمجھانا ہے کہ غم اور ڈپریشن میں بہت فرق ہے۔ سیڈنس اینڈ ڈپریشن آر ناٹ دا سیم۔ اوکے، وی ہیو ٹو نو دس، رائٹ۔ سو ہم بات یہ کر رہے تھے نیچر آف لائف کے اوپر کہ غم کی گرفت جو ہے اس سے تو انبیاء بھی نہیں نکل سکتے، کہ یو ہیو ٹو نو دس۔ اسلام میں آنے کا یہ مطلب نہیں ہے، دین میں آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کو خوشی پرومس ہو جائے گی، یعنی کہ انسان کے لیے اب خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دین میں آ کر جو شخص دین میں آ جائے گا اس کے لیے کیا پرومس کیا؟ جی قرآن میں اینی ون واٹ از پرومسڈ؟ جی یس، سکینت، اوکے، سکون، اطمینان، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، which means کہ happiness was never the goal in the first place، اسپیشلی اگر آپ دین پہ عمل کرتے ہیں، اسپیشلی اگر آپ سوسائٹی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو تمام انبیاء جو کہ گریٹسٹ آف سوشل ورکرز تھے، جنہوں نے سوسائٹی کے لیے بہت کچھ کیا، انہوں نے بہت سے غم دیکھے اور انہوں نے بہت سی سیڈنس کو بیئر کیا، بٹ اینی ہاؤ اطمینان انہیں تھا، سیٹسفیکشن انہیں تھی، کنٹینٹمنٹ انہیں تھی۔ اوکے، فرسٹ تھنگ وی نیڈ ٹو نو کہ نیچر آف لائف از سچ دیٹ اس میں غم آئے گا، اس میں سیڈنس آتی رہے گی، اور انسان کبھی کبھی سمجھتا ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو گیا تو اس کے فوراً بعد کوئی دوسرا مسئلہ آ جاتا ہے، پھر وہ حل کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ اب میں انجوائے کروں گا، اب ریٹائرمنٹ انجوائے کروں گا، لیکن اس کے بعد کوئی تیسرا مسئلہ آ جاتا ہے، پھر وہ مسئلہ حل ہوتا ہے تو چوتھا، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ اس کا مطلب ہے کہ ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز آر اے کانسٹنٹ ان لائف۔ سو فرسٹلی وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا ٹائپس آف سیڈنس۔ یہ بات بائی دا وے آپ کو پتا ہے کہ سیڈنس از ون آف دا بیسک ایموشنز، اٹ از این ایموشن۔ اوکے، سیڈنس ایک ایموشن کا نام ہے۔ 6 بیسک ایموشنز ہیں، کون سے وہ ہم نیکسٹ سلائیڈ میں دیکھیں گے۔ 6 بیسک ایموشنز، however sadness and anger are 2 of them۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ you are feeling really sad، آپ لوگ بڑے غم میں ہوتے ہیں، آپ لوگ ڈاؤن ہوتے ہیں، ڈی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، رائٹ، اور سیڈنس کے ساتھ غصہ بھی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ غصہ پلس غم یہ بڑا ڈیڈلی کمبینیشن ہے، یہ انسان کو ریج کی طرف لے جاتا ہے، انسان کو جو ہے وہ سیلف انفلکشن کی طرف لے جاتا ہے، جب انسان اپنے آپ کو ہارم کرنا چاہتا ہے۔ تو کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو بہت غم بھی ہے اور آپ کو جو ہے بہت زیادہ غصہ بھی ہے، اور غصہ اور غم آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو اوور کم کرنے کے لیے۔ غصہ کہتا ہے کہ میں اوور کم کروں گا، غم کہتا ہے کہ میں اوور کم کروں گا اور میں اسے رلاؤں گا، میں اسے افسردہ کروں گا۔ غصہ کہتا ہے کہ نہیں، میں نے ابھی اپنا جو ہے یہ غم نکالنا ہے، میں نے اپنا غصہ نکالنا ہے۔ دونوں کی فائٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ اچانک ایپتھی آ جاتی ہے، اور ایپتھی کیا ہوتی ہے؟ نمبنس، اوکے، the feeling of nothing, literally nothing, I don't care۔ اور اچانک سے ایپتھی آ جاتی ہے اور دونوں کو جو ہے وہ سائڈ پہ کرتی ہے، اور انسان کے اینڈ میں جو شکل ہوتی ہے وہ اس طرح ہوتی ہے۔ Have you ever experienced it؟ انسان بیٹھا ہوتا ہے، خیالوں میں گم ہوتا ہے، کھانا کھا رہا ہوتا ہے لیکن لاسٹ ہوتا ہے، رائٹ، نم ہو جاتا ہے، اس کو کچھ کرنے کا دل نہیں کرتا، اس کا کوئی پوچھے تو بتانے کا دل نہیں کرتا، کوئی پوچھے کہ آر یو اوکے، یا آئی ایم گڈ،
اور ہاف سی اسمائل دیتا ہے انسان, پوری اسمائل بھی نہیں دیتا اس بیچارے سے, پوری اسمائل بھی نہیں ہوتی. اوکے, آدھے دانت دکھائے جاتے ہیں, آدھے دانت دکھائے نہیں جاتے. اوکے, دس از دا سچویشن جو غم کی ایک ٹائپ ہے, a type of sadness, and interestingly it is mentioned in the Quran. یہ جو ٹائپ آف سیڈنس جس کی ابھی میں نے آپ کو پوری پکچر دکھائی ہے کہ انسان بالکل نمب ہو جاتا ہے, اسے نہیں سمجھ آتی کہ حالات کہاں جا رہے ہیں, وہ گیو اپ کر دیتا ہے اور ہمیشہ کے لیے وہ اسٹیٹ کو اپنا لیتا ہے, غم کی اسٹیٹ کو, سیڈنس کی اسٹیٹ کو, لو اسپرٹس کی اسٹیٹ کو, ڈی موٹیویشن کی اسٹیٹ کو. اوکے, تو اس کا سولوشن بھی قرآن سے ہی ہم دیکھیں گے. سیڈنس کی ڈیفینیشن پہلے دیکھ لیتے ہیں سائیکالوجی سے, تاکہ آپ لوگوں کو ایک ایک چیز کلیئر ہو, کیونکہ سیڈنس کو ہم مکس اپ کر جاتے ہیں باقی چیزوں میں. Sadness is an emotional pain associated with or characterized by feelings of disadvantage, loss, despair, grief, helplessness, disappointment, and sorrow. Okay, یہ consequences of sadness ہے. Remember this. Disadvantage, loss, despair, یہ ایک ایک کو میں explain بھی کروں گا. Grief, helplessness, disappointment, and sorrow. ان میں سے کوئی بھی ایک چیز آپ کو ہو تو it is clear کہ you are sad, you are going through a very tough phase, tough period, اور sadness آپ پہ حاوی ہے. Sadness is one of the basic emotions described by Paul Ekman along with happiness. جی, تو یہ جو basic emotions ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ Number 1 happiness, Number 2 anger, surprise, fear and disgust. So sadness is something which is natural. غم جو ہے یہ ایک نیچرل چیز ہے, اور غم کو اگر آپ بہت زیادہ سیبوٹاج کریں گے, بہت زیادہ کرب کرنے کی کوشش کریں گے, تو یہ اندر ہی اندر سراہد کرتا جائے گا. یہ سیڈنس اور یہ غم اندر ہی اندر سراہد کرتی جائے گی اگر اس کو پراپرلی چینلائز نہیں کیا جائے گا, اگر اس کو شیئر نہیں کیا جائے گا, اگر اس کو لیٹ آؤٹ نہیں کیا جائے گا, یا اس کو صحیح رخ پہ نہیں لگایا جائے گا. صحیح رخ پہ لگانے سے کیا مراد ہے؟ جتنے بھی بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے بہت کوئی بڑا کام کیا ہے زندگی میں, آپ کا کیا خیال ہے وہ بڑے خوش لوگ تھے؟ کیا خیال ہے کہ انہوں نے زندگی میں بڑی کمفرٹ دیکھی ہے اور بڑے مزے سے زندگیاں گزار رہے تھے, اور اچانک سے انہیں سوچی کہ چلو بھئی اب لوگوں کی ہیلپ کرنا شروع کرتے ہیں. کیا خیال ہے؟ یا ان کا جو پاس تھا اس میں بہت سے حادثات ہوئے ہوں گے, اس میں بہت سے غم دیکھے ہوں گے انہوں نے, اور اس غم کو اب چینلائز وہ کس طرح سے کر رہے ہیں کہ they want to help other people because you know they have tasted, they have went through that problem. وہ اس پرابلم سے گزرے ہیں, انہیں پتا ہے کہ غم اصل میں ہوتا کیا, سیڈنس ہوتی کیا ہے, اور اب وہ اس کو چینلائز ایسے کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, یا شاید وہ اس ریگریٹ میں ہیں کہ اب وہ گیو بیک کرنا چاہتے ہیں. they have taken a lot اور بہت نقصان ہو گیا ہے, اب وہ کچھ نہ کچھ پے بیک کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے غم کو چینلائز کرنا, اور اس طرح کا غم جو ہوتا ہے نا جو انسان کو ریگریٹ فیل کرائے, اور وہ غم جو انسان کو ابھارے, انسان کی باتوں میں وزن لائے. جتنے بھی بڑے بڑے سپیکرز ہیں سب سے زیادہ وزن اسی کی بات میں ہوگا جو غم سے گزرا ہوگا, جس نے غم اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے, جس نے غم کو ایکسپیرینس کیا ہوا ہے. اسی لیے وہ شاعر جو خود غم سے گزرا ہوا ہے اس کی شاعری میں اور عام شاعر کی شاعری میں بہت فرق ہوتا ہے, رائٹ. تو یہ ہے غم کو صحیح چینلائز کرنا, لیکن غم کو صحیح سے ہم نے لیٹ آؤٹ بھی کرنا ہے, سیڈنس کو صحیح سے جو ہے ہم نے مینج بھی کرنا ہے. اوکے, بیکاز ایموشنز مینج کیے جاتے ہیں, ایموشنز کو ڈسٹروائے نہیں کیا جا سکتا, تو سیڈنس کو بھی ڈسٹروائے نہیں کیا جا سکتا, سیڈنس کو صرف مینج کرنا ہے. اب سیڈنس کی کچھ ورڈز دیکھ لیں. ون ٹائپ آف سیڈنس according to psychology is low spirit. Low spirit, as the picture is right in front of you, low spirit سے کیا مراد ہے؟ لو اسپرٹ, کبھی آپ اس طرح فیل کرتے ہیں کہ آپ کو اسپرٹس اپنے بہت ڈاؤن لگے, ڈی موٹیویٹڈ لگے, آپ کو اٹھنے میں بہت مشکل ہو, آپ کو اچھا خاصا کنونس کرنا پڑے اپنے آپ کو کہ اٹھو اٹھو. اوکے, اسپیشلی نیند سے یا کوئی کام کرنے سے پہلے آپ بالکل ڈاؤن فیل کر رہے ہیں, گلوکوز لیول ڈاؤن ہوتا ہے نا, تو انسان جو ہے اس کا اسپرٹس لو ہوتے ہیں, اس کی باڈی لینگویج بہت لو ہوتی ہے, جسٹ لائک دس پرسن, کہ بندہ ایک جگہ بیٹھ جائے تو بس بیٹھ ہی جاتا ہے, یا بندہ لیپ ٹاپ پکڑ کے ایک جگہ بس لیٹ جائے تو لیٹ ہی جاتا ہے, اس کے بعد اسے اٹھانا بہت مشکل کام ہے. اور بالکل یہ سچویشن ہوتی ہے کہ سم ٹائمز یو ہیو ٹو کیری یور سیلف, لٹرلی کیری یور سیلف, کہ جسٹ لائک یہ اورنج جو ہے اپنے آپ کو کیری کر کے آگے جا رہا ہے, اسی طرح آپ کو کیری کر کے اپنے آپ کو لے جانا پڑتا ہے جگہ جگہ. Have you ever felt this state? لو اسپرٹس کی سب پہ آتی ہے obviously, ٹھیک ہے, لیکن اگر یہ کانسٹنٹ ہے, اگر یہ تھرو آؤٹ چلی آ رہی ہے 10-12 دن 15 دن مہینہ کیا بلکہ 6 مہینے, تو پھر یہ خطرناک بات ہے. کبھی کبھی اسپرٹ سلو ہو جانا وہ تو ہر ایک کے ہوتے ہیں,
لیکن اگر یہ کانسٹنٹ ہے فیز تو پھر یہ شاید ڈپریشن کی طرف انسان جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اس پہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. اوکے, ڈسپیئر. واٹ از مینٹ بائی ڈسپیئر؟ یہ ورڈ سمجھنا بہت ضروری ہے. ڈسپیئر, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا, لا تقنطوا من رحمت اللہ, ڈسپیئر ناٹ آف دا مرسی آف اللہ. واٹ از مینٹ بائی ڈسپیئر؟ ہوپلیسنس. ڈسپیئر از دی ایبسنس آف ہوپ. اوکے, یہ ٹائپس ہیں, جیسے کہ لو اسپرٹ از ناٹ دی ایبسنس آف ہوپ. لو اسپرٹ از دی ایبسنس آف موٹیویشن. یہ موٹیویشن کوئی نہیں. ٹھیک ہے, کرنا چاہتا ہے لیکن موٹیویشن نہیں ہے. ہوپ بھی ہے بٹ موٹیویشن لوز ہوئی ہے جس کی وجہ سے انسان کر نہیں پا رہا. However, despair means loss of hope, absence of hope. That's why Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned it in the Quran کہ کہہ دو ان لوگوں سے جو کہ اسراف کر چکے ہیں. اسراف سے مراد ہے کہ حدیں پار کر چکے ہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے ڈسپیئر نہ ہو جاؤ, مایوس نہ ہو جاؤ. اور سورہ یوسف میں بھی اس کا ذکر ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہوتا ہے. وہاں بھی ڈسپیئر کا ورڈ. اوکے, سو ڈسپیئر از اے ویری ڈینجرس اسٹیٹ when you don't have any hope about yourself. جب آپ کہیں کہ بس میں گیو اپ کر رہا ہوں, اب کچھ نہیں ہونے والا, اور جس طرح سے لائف گزری ہے بس اسی طرح سے گزرے گی, تو پھر لوگ بجھ جایا کرتے ہیں. اوکے, یوزلی ڈسپیئر سے کون گزرتا ہے؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. یوتھ میں بہت کامن مثال ہے کہ ایک انسان کسی کے ساتھ اٹیچڈ ہے ایموشنلی, اور اس کے بعد وہاں پہ معاملہ نہیں بنا. ٹھیک ہے, یا وہاں سے دل ٹوٹ گیا, یا وہاں سے تھڈ ہو گیا انسان کو, ان شارٹ. تو پھر انسان ایک ایسی سٹیٹ میں چلا جاتا ہے ہوپ لیسنس کی کہ انسان کہتا ہے کہ یار آئی کین نیور بی لوڈ اگین, یا آئی شل نیور لو اگین, کیونکہ مجھے پہلے کیس میں ایسے ہوا ہے, یا مجھے دوسرے کیس میں ایسے ہوا, تیسرے کیس میں. اس کا نتیجہ یہ کہ انسان بجھ جاتا ہے. جب ایکچوئل ریلیشن میں آتا ہے تو وہ بجھا بجھا ہوتا ہے, اور پھر انسان سے نارمل فنکشنز بھی نہیں ہوتے. اوکے, جو درکار ہے میرج کو فنکشنل بنانے کے لیے, یا ریلیشن شپس کو فنکشنل بنانے کے لیے, یا پیرنٹس کے ساتھ ریلیشن کو فنکشنل بنانے کے لیے, تو انسان وہ کرنے جوگا بھی نہیں رہتا, کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ اندر سے ہار چکا ہوتا ہے, اور کہیں نہ کہیں وہ گیو اپ کر چکا ہوتا ہے آن آل دا ہوپس. تو یہ ہے بجھا بجھا انداز, ڈسپیئر ہو جاتا ہے. اوکے, نیکسٹ, گلوم. گلوم سے کیا مراد ہے؟ سیڈنس. تو ہر چیز سیڈنس ہے, یہ لو اسپرٹ بھی سیڈنس ہے, ڈسپیئر بھی سیڈنس ہے. جی, افسردہ. اوکے, گلوم کہتے ہیں نا کہ جیسے ڈارک چیز ہوتی ہے, گلومی. اوکے, ڈارکنیس. گلوم کہتے ہیں کہ جب آپ کو ہر وقت ڈارکنیس فیل ہو, آپ کو دن میں بھی رات لگے, اور آپ ہر وقت خیالوں میں گم ہو. آپ ایک ایسی جگہ بیٹھے ہیں جہاں بڑا ہلا گلا ہو رہا ہے, جہاں پہ لوگ ہیں, جہاں پہ جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ ہو رہی ہے, جہاں پہ سارے گیسٹ آئے ہوئے ہیں, لیکن آپ کے اندر رات چل رہی ہے, آپ کی صبح ہی نہیں ہو رہی. اوکے, آپ رات میں ہی رہ رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں اسٹیٹ آف گلوم, اندھیرا. بادل جیسے نہیں چھا جاتے, اور جب بادل چھا جاتے ہیں تو انسان کیا اینٹیسپیٹ کرتا ہے؟ طوفان. اوکے, تھنڈر, رین. تو یہ وہ اسٹیٹ ہے کہ انسان کے اندر بادل چھائے ہوئے ہیں, اور انسان کے اندر بہت بڑا کوئی طوفان چل رہا ہے, اور وہ طوفان اس طرح سے ظاہر ہو رہا ہے کہ انسان کہیں پہ بیٹھا ہوا ہے لیکن وہ وہاں سے ایکچولی ایبسنٹ ہے, کیونکہ کنٹینیوسلی اس کے اندر وہ مشکلات, وہ تھاٹس, اور وہ ایک چیز اسے تنگ کر رہی ہے کنٹینیوسلی, جو اس نے اپنے لیے شاید ہوا بنا لی, جو اس نے اپنے لیے اتنی بڑی بنا لی ہے جو شاید اتنی بڑی نہیں ہے. اب چونکہ وہ اس کے لیے اتنی بڑی بن چکی ہے تو انسان ہر وقت اسی میں کھویا رہے, اور اس وجہ سے اس پہ بادل چھائے ہوں گے, اور وہ سن شائن بھی نہیں دیکھ سکے گا. اس کی نظر صرف اس ایک چیز پہ ہوگی. جیسے اس کی میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں نا, کہ ایک وہ اشفاق احمد نے اپنے اس میں لکھا آرٹیکل میں کہ میں نے اپنے پوتے کو اٹھایا تھا, اور پوتے کو میں کھڑکی کے باہر دکھانا چاہ رہا تھا, سن شائن ہے, بادل ہے, بارش ہو رہی ہے, دیکھو کتنی زبردست, اینڈ پھول ہے اور ہریالی ہے, لیکن اس کی نظر کھڑکی کے ایک ہی طرف جمی ہوئی تھی, اور وہ بار بار مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ دادا ابو یہ کیا ہے, دادا ابو یہ کیا ہے. تو میں نے کہا کہ بیٹا تم باہر دیکھو, تم وہاں کیوں دیکھ رہے ہو؟ تو جب کہتے میں نے وہاں پہ دیکھا تو ایک مری ہوئی مکھی وہاں پہ جو ہے جمی ہوئی. تو میں نے اسے کہا کہ بیٹا تمہیں مری ہوئی مکھی نظر آ رہی ہے, لیکن تمہیں باہر کی اپرچونٹیز, باہر کی چیزیں نہیں نظر آ رہی, سن شائن نہیں نظر آ رہی, رین نہیں نظر آ رہی. تو انہوں نے کہا کہ میں سمجھ گیا, اصل میں انسان کی سٹیٹ بھی یہی ہے کہ انسان کو مری ہوئی مکھی تو نظر آتی ہے, وہ مری ہوئی مکھی سے مراد ہے پاسٹ کا کوئی حادثہ, اوکے, یا ایک غلط ڈیسیجن لے لیا, اب اس غلط ڈیسیجن کو بھگت رہے ہیں,
اور اس غلط ڈیسیجن کو لے کے ہی انسان روئی جائے اور ان اسٹیٹ آف گلوم رہی جائے. تو یہ بہت خطرناک اسٹیٹ ہے کہ انسان کو دوپہر میں بھی اندھیرا نظر آئے اور انسان گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے لیکن اسے پتہ ہی نہیں اس کے ارد گرد ہو کیا رہا ہے. بلیو یو می, کبھی کبھی انسان بائک ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے, گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہے. موڑ بھی مس کر دیتے ہیں اکثر. ٹھیک ہے, کہتے ہیں نا خیالوں میں گم ہے, یعنی خیالوں میں گم اس لیے ہے کہ اس بیچارے کے اندر تو اندھیرا ہے, اس بیچارے کے اندر تو رات چل رہی ہے. تو باہر جتنی مرضی ہریالی ہو, باہر جتنی مرضی ٹریفک ہو, جتنی مرضی رونق ہو, لیکن اصل میں جب دل ہی بجھ گیا, کیونکہ شاعروں نے کہا نا جب دل ہی بجھ جائے تو پھر کیا فائدہ. تو یہ گلوم کی سٹیٹ ہے. ابھی تک ڈپریشن نہیں آئی. ریمبر دس, ڈپریشن اور سیڈنس میں بہت فرق ہے. پرابلم اس کہ ہم تھوڑا سا سیڈ ہوتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں ہم ڈپریسڈ ہیں. اوکے, ڈپریشن از ناٹ دیٹ. آگے چلتے ہیں. ڈیزولیٹ, یہ سارے کے سارے جو میں آپ کو سیڈنس کی ٹائپس بتا رہا ہوں سائیکالوجی سے ڈرائیو ہے, اور یہ ہر ورڈ سیلف ایکسپلینیٹری ہے اور ہر ورڈ میں سیڈنس کی ایک تشریح ہے. جی, ڈیزولیٹ سے کیا مراد ہے؟ پکچر جیسے کہ آپ کو خالی پن. یس جی, لونلی, دیٹس کریکٹ. ایز یو کین سی, خالی پن, سسٹر نے جیسے کہا ڈیزولیٹ, ایمپٹینس, a feeling of emptiness. یس, ڈیزولیٹس کبھی آپ نے فیل کیا ایمٹی؟ کوئی ایکسپلین کر سکتا ہے اسٹیٹ کو؟ سب کچھ ہونے کے باوجود ایمٹی فیل کرنا, کہ اچھی سے اچھی آسائش ہونے کے باوجود, اچھے سے اچھے حالات ہونے کے باوجود بھی انسان یہ فیل کرے کہ نو سم تھنگ از مسنگ, میں ایمٹی فیل کر رہا ہوں. اور یہ فیلنگ آف ایمٹینس اور یہ فیلنگ آف ہولونس, یہ اس حد تک خطرناک ہے کہ یہ انسان کو سوسائڈ تک بھی لے جاتا ہے. اوکے, وین یو فیل انکمپلیٹ, وین یو فیل کہ سم تھنگ از مسنگ اور یو ڈونٹ نو وٹ از مسنگ. یہی تو اصل میں بات ہے کہ آپ کے سامنے ہر چیز موجود ہے بٹ اسٹل یو تھنک دیٹ سم تھنگ از مسنگ. اینڈ بلیو یو می کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں اسلامک پرسپیکٹو تو دس از دا کرائے آف یور سول. یہ جو ڈیزولیٹ ہے, ڈیزولیٹ, دی فیلنگ آف ایمپٹینس, اٹ از دا کرائے آف یور سول. روح چیخ چیخ کے کچھ بتانا چاہ رہی ہے لیکن انسان اس کو نہیں سن رہا کیونکہ مادہ انسان پہ حاوی ہے, میٹر جو ہے وہ انسان پہ حاوی ہے, اور اسپرٹ جو ہے وہ بہت زیادہ اگنور کی جا رہی ہے. دیٹس وائی آئی سے, کل بھی میں یہی پڑھا رہا تھا کہ اسلام جو ہے اور اسلامک سویلائزیشن, وائی اٹ از ماڈریٹ. امت وسطا بنایا نا اللہ نے امت مسلمہ کو. وائی اٹس ماڈریٹ؟ بیکاز اسلام از دی اونلی وے آف لائف وچ ٹیکس کیئر آف میٹر اینڈ اسپرٹ. جب میٹر کو ہی ٹائم دیں گے, اسپرٹ اگنور ہوگی, تو پھر یہ امبیلنس ہے. اور جب اسپرٹ کو ہی ٹائم دیں گے اور میٹر اگنور ہوگا, یہ بھی امبیلنس ہے. اسلام از دی اونلی وے آف لائف جو کہ میٹر اور اسپرٹ دونوں کی کیئر کرتا ہے. آپ کو ایسا وے آف لائف دیتا ہے کہ میٹر بھی اسپرٹ بھی دونوں گروم ہوں گے, اور جب دونوں گروم ہوں گے تو یو کین ناٹ فیل ایمٹی لائک دس. اوکے, سو دا فیلنگ آف ایمٹینس از آلسو بیکاز بڑا عرصہ ہو جاتا ہے کہ انسان نے اپنا غم شیئر نہیں کیا ہوگا, یا بڑے عرصے سے انسان بزی ہے, بڑے سٹریس میں ہے, ایسی روٹین میں ہے کہ اسے ٹائم نہیں مل رہا جس کو ہم کہتے ہیں نا مراقبہ کرنے کا, اکیلا بیٹھنے کا, یا بس سیل فون کو سائڈ پہ رکھ کے 5-10 منٹ کے لیے بیٹھنے اور ذرا غور و فکر کرنے کا زندگی کے اوپر, یا اسے ٹائم ہی نہیں مل رہا دعا کرنے کا. بڑا عرصہ ہو گیا, یاد ہی نہیں آ رہا کہ لاسٹ ٹائم اللہ سے دعا کب کی تھی. نمازیں ساری پڑھتے ہیں, نمازوں میں اور اٹیچمنٹ ود اللہ ہے تو وہ بھی اٹیچمنٹ, لیکن افسوس یہ ہے نا کہ ہم نماز اس طرح پڑھتے ہی نہیں. تو نمازیں تو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ سے وہ ڈسکشن نہیں ہوئی ہوتی بڑے عرصے سے روح کی, کیونکہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کی روح اللہ تعالیٰ کو پیکٹ دے کے آئی ہے اوپر. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا لستو بربکم قالوا بلا, سب نے کہا تھا یس انڈیڈ. تو روح از یرننگ فار اللہ, the spirit is yearning for Allah, for its creator obviously. اوکے, لیکن اس کو جب دبایا جا رہا ہے, میٹر اس پہ حاوی ہو رہا ہے. کس لیے حاوی ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس کو کمپلیٹلی اگنور کیا جا رہا ہے. تو then is the result of this feeling of hollowness, feeling of sadness, بیٹھے بیٹھے غمگین ہو جانا, اوکے, کھویا کھویا رہنا اور ایمٹی فیل کرنا کہ no something is missing, you know, لیکن ایکشن بھی نہیں لے پا رہے. یہ بھی بڑی خطرناک سٹیٹ ہے. Then grief, the strongest of them all, the strongest, کیونکہ اس کے بعد ڈپریشن ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں سٹیجز ہیں سیڈنس کی. grief is the strongest of them all. یہ grief سے کیا مراد ہے؟ what is grief? grief کب ہوتا ہے چلیں یہ بتا دیں. ڈیسولیٹ میں نے آپ کو بتا دیا, ایک ایمپٹینس کی فیلنگ ہے. grief کب آتا ہے انسان؟ غم ہے یہ. جی, oh yes, that's right. grief is actually associated with a loss, especially of someone beloved, یا کسی کے کھو جانا,
یا پھر کوئی لاس ہو جانا آپ کو بہت بڑا, لاس آف اینی تھنگ. پھر جو ہے وہ گریف آئے گا, غم آئے گا. اور غم کی قرآن نے جو ایکسپلینیشن دے دی ہے نا, آپ لوگ حیران ہو جائیں گے. غم کی ایکسپلینیشن قرآن میں بائی دا وے 6 ٹائپس آف سیڈنس ڈسکسڈ ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی ڈیپتھ میں سیڈنس کو ڈسکس کیا ہے قرآن میں, اور اس طرح کے جو ہے ورڈز ہیں عربک کے کہ آپ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ سائیکالوجی اب یہاں پر پہنچ رہی ہے, اور قرآن اللہ کی بک, بیکاز اللہ از دا کریٹر آف مین کائنڈ. تو کریٹر جو ہے وہ ہیومن ایموشنز کو سب سے بہترین ڈسکرائب کر سکتا ہے کہ کوئی اور. تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن میں سیڈنس کی کیا ٹائپس ہیں. سو گریف از دی موسٹ ڈینجرس ون بیکاز گریف اوور کمس ایوری تھنگ. یہ ساری چیزیں گریف میں آ جائیں گی. ڈیزولیٹ بھی, یہ گریف جو ہے نا اس کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں, بیکاز گریف از ایسوسیٹڈ ود دا سیڈنس اور دا غم آف لوزنگ سم. اوکے, یو آر اینٹیسپیٹنگ سم تھنگ اور وہ چیز آپ کو نہیں ملی, تو پھر دیر ول بی اے لاٹ آف گریف. یا آپ نے کسی سے بہت زیادہ دل لگا لیا اور اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, یا کچھ اور حادثہ ہو جاتا ہے, اینڈ دین گریف کمس, دین دا شاک کمس. اوکے, تو 7 سٹیجز آف گریف میں آپ کو ابھی بتاؤں گا. سائیکالوجی میں سٹیجز ہیں گریف کی, اور ہر انسان ان سٹیجز سے گزرتا ہے, اور اگر ان سٹیجز سے وہ نہ گزرے تو ان ریزالوڈ کنفلکٹس رہ جاتے ہیں, اور وہ ان ریزالوڈ کنفلکٹس پھر ساری عمر اس کو تنگ کرتے ہیں. اوکے, اور ساری عمر پھر اس کو ڈپریشن کا پیشنٹ بنا دیتے ہیں. وہ کیا ہے سٹیجز؟ نمبر 1, شاک اینڈ ڈینائل. جب بھی آپ پہ کوئی گریف آئے گا, اوکے, جب بھی آپ کوئی ایسا, مثال کے طور پہ آپ ایک ایسا ڈیسیژن لے چکے ہیں, آپ کو اتنا بڑا دھوکا ہو گیا کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ یار یہ ڈیسیژن میں نے لے کیسے لیا, مجھے پہلے کیوں یہ چیز نظر نہیں آئی. بزنس کی مثال دیتا ہوں. سپوز آپ نے بزنس ڈیل کوئی کر لی ہے, بہت بڑی, کروڑوں کی بزنس ڈیل آپ نے کر لی ہے. اوکے, بزنس مین ول انڈرسٹینڈ. اس کے بعد آپ کو پتا لگا کہ یار میرے ساتھ دھوکا ہو گیا, مجھے صحیح چیز نہیں ملی, مجھے تو جو ہے وہ میرے ساتھ فراڈ ہوا ہے, مجھے جو ہے وہ ڈاج کیا گیا ہے. تو سب سے پہلا ریئیکشن جو ہوگا وہ شاک اینڈ ڈینائل ہوگا. انسان شاک میں ہوگا, انسان پریشان ہو جائے گا کہ یہ کیسے ہو گیا, یہ میرے ساتھ آخر کیسے ہو سکتا ہے, میں تو اچھا آدمی ہوں, میں نے تو آج تک کسی کو دھوکا نہیں دیا ہے, مجھے کیسے کسی نے دھوکا دے دیا. کیا یہ رول نہیں ہے کہ میں کسی کو دھوکا نہیں دوں گا تو مجھے بھی کوئی دھوکا نہیں دے گا. اوکے, تو اس طرح کے تھاٹس آنا شروع ہو جائیں گے. پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان تھا جسے آپ بہت چاہتے تھے, اس کی ڈیتھ ہو گئی اچانک سے, جیسے کہ آپ کے پیرنٹس کی یا آپ کے فادر کی, مدر کی اچانک سے جو ہے وہ ڈیتھ ہو. تو پھر پہلا جو سٹیپ ہوتا ہے وہ شاک اور ڈینائل کا ہوتا ہے. انسان کو یقین نہیں آتا کہ یہ آخر ہو کیسے گیا اور میرے ساتھ ہی کیوں ہوا. نمبر 2, پین اینڈ گلٹ. اس کے بعد جب انسان کو نظر آتا ہے کہ یہ تو واقعی ہو گیا, دین اسٹارٹس دا سیکنڈ فیز آف پین اینڈ گلٹ. پین آئے گی, بہت زیادہ پین آئے گی, پنچ کرے گی آپ کو وہ چیز. اور گلٹ کس چیز کی کہ ہاؤ ڈڈ آئی, ہاؤ کوڈ آئی, میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں, کیا مجھے سمجھ نہیں تھی, کیا میں نے سوچا نہیں تھا. اور یہ وہ مومنٹ ہے پین اور گلٹ کا جب شیطان فل ایکٹیو ہوگا. کیوں؟ کیونکہ شیطان کی پوری سٹوری ہم نے پڑھی ہوئی ہے. آدم علیہ السلام, اس نے جب آدم علیہ السلام اور اماں حوا جو ہیں ان کو وسوسہ ڈالا تھا, اور he made them to eat of the tree, تو اس کے بعد وہ چاہتا تھا کہ اب میں انہیں اس زبردست ریگریٹ میں ڈالوں, اس زبردست شوق میں ڈالوں کہ یہ اس غم سے باہر ہی نہ آ سکے, اور یہ اسی غم میں رہیں اور ان پروڈکٹیو رہیں, اور میں اللہ تعالیٰ کو پروف کر دوں کہ یہ آپ کی کریشن ہے. آپ بڑی تعریفیں کر رہے تھے, آپ فرشتوں کو سجدہ کروا رہے تھے, آپ جو ہے وہ ثابت کر رہے تھے کہ یہ اشرف المخلوقات ہے, لیکن اب سب آپ کے سامنے ہے کہ یہ انسان جس کو آپ اشرف المخلوقات کہہ رہے تھے, یہ تو آپ کے سامنے جو ہے گناہ کیا اور گناہ کر کے اتنا غمزدہ ہو چکا ہے کہ اب تو یہ کسی قابل ہی نہیں رہا. اوکے, سو دس از دا مومنٹ وین شیطان اٹیکس. کس فیز میں؟ پین اور ریگریٹ میں. اوکے جی, سیکنڈ سٹیج آف گریف از پین اینڈ گلٹ. انسان اپنے آپ کو بلیم کرنے لگ جاتا ہے کہ میں نے کیوں نہیں سوچا, حالانکہ اس نے سوچا ہوتا ہے, اس نے استخارہ بھی کیا ہوتا ہے, اس نے اپنی طرف سے بہت وائز ڈیسیژن بھی لیا ہوتا ہے, اس نے لوگوں سے ڈسکس بھی کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اب سب کچھ بھلا کے شیطان اسے اسی پہ فوکس کروا رہا ہوتا ہے کہ نہیں, شاید تو نے سوچا نہیں تھا, شاید تو یہ کر لیتا تو ایسے ہو جاتا, ویسے کر لیتا. تو انسان کے اندر ایک ایسی جنگ چل رہی ہوتی ہے کہ وہ جنگ صرف انسان خود فیل کر سکتا ہے, باہر والوں کو تو نظر نہیں آ رہی. ایک تذبذب کا شکار ہے, کوگنیٹو ڈسوننس, کہ کاش میں ایسا نہ کرتا, کاش ایسا ہوا ہوتا, کاش ویسا ہوا ہوتا. تو یہ بہت خطرناک سٹیٹ ہے, بہت ڈینجرس سٹیٹ ہے, اور اس میں انسان بہت چڑچڑا ہوتا ہے,
اس state میں. انسان irritated ہوتا ہے بہت زیادہ کیونکہ انسان اپنے آپ سے لڑ رہا ہوتا ہے. اوکے, اب اگر وہ اس stage کو صحیح سے پار کر لیتا ہے, لڑ لیتا ہے اپنے آپ سے اور اتنا کولیٹرل ڈیمیج نہیں کرتا ہے. کولیٹرل ڈیمیج سے مراد ہے کہ جو بھی اس کے قریب آ رہا ہے وہ ڈیمیج نہیں ہو رہا اتنا. اگر کچھ پیشنس دکھا دیتا ہے تو پھر تھرڈ سٹیج ہے اینگر اینڈ بارگیننگ. کچھ لوگ جو ہے نا یہ 7 سٹیجز ایک دن میں پوری کر جاتے ہیں, اتنے سٹرونگ ہوتے ہیں. اوکے, وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ والے لوگ ہیں کہ وہ ایک دن میں ہی سب کچھ ان کا ختم ہو جاتا ہے. ایک دن کیا, چند گھنٹوں میں وہ ساری سٹیجز پار کر کے کہتے ہیں بس مکاؤ, قصہ مکاؤ, ختم کرو, لیو اٹ اور آگے چلو. کچھ لوگ 10 سال ایک سٹیج پہ رہتے ہیں. اوکے, کچھ لوگ ساری عمر ہو سکتا ہے ایک سٹیج پہ بیٹھے ہو. پین اینڈ ریگریٹ, پین اینڈ ریگریٹ, پین اینڈ ریگریٹ. جیسے جان ایلیا تھا, وہ ڈس اپوائنٹمنٹ کی پیک تھا, سیڈنس کی پیک تھا, جیسی اس کی شاعری ہے. ٹھیک ہے, پین لے کے بیٹھا ہوتا بیچارہ. اینگر اینڈ بارگیننگ, پھر غصہ چڑھتا ہے جب انسان دیکھتا ہے کہ یار یہ کیسے میں نے کر دیا. پھر اسے غصہ چڑھتا ہے اور بارگیننگ کرتا ہے. بارگیننگ سے کیا مراد ہے؟ ان ریئلسٹک چیزیں گڑتا ہے اور عجیب و غریب بارگیننگ شروع کر دیتا ہے کہ اگر میں یہ کر لوں گا تو ایسے ہو جائے گا, یہ کروں گا تو اس چیز سے میں نکل جاؤں گا. اوکے, بٹ وہ ریئلسٹک بارگیننگ نہیں ہوتی, وہ ان ریئلسٹک چیزیں ہوتی ہیں جو وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ ہاؤ ٹو گیٹ آؤٹ آف دس سچویشن ناؤ, جبکہ وہ اصل میں ریئلسٹک نہیں ہوتی. دین دیر از ڈپریشن, ریفلیکشن اینڈ لونلینس. پھر جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ ساری چیزیں تو ان ریئلسٹک ہے, میں نے کون سا کر دینی ہے, میں تو صرف ایسے ہی سوچ رہا ہوں کہ اپنے مائنڈ کو کام ڈاؤن کروں, لیکن اصل میں جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا. تو پھر وہ ڈپریشن, لونلینس اور ریفلیکشن کی طرف جائے گا. اور ریفلیکشن سے کیا مراد ہے کہ وہ سوچنے لگ جائے گا. یہ پروسیس اب ریکوری کا شروع ہو رہا ہے. اوکے, سوچنے سمجھنے والا کہ ناؤ the person is in loneliness and he or she wants to reflect کہ آخر میں نے کیا کیا ہے اور آخر ایسا کیوں ہوا ہے. and then the upward turn, اگر وہ اس سٹیج کو صحیح سے چینلائز کر گیا, ریفلیکٹ صحیح سے کر گیا, تو پھر ایک اپورڈ ٹرن لے گا. اوکے, پھر وہ نکل آئے گا اس سٹیٹ سے اور ایک اپورڈ ٹرن لینا شروع ہوگا, ڈینائل کی سٹیٹ سے, اینگر کی سٹیٹ سے, ریجیکشن کی سٹیٹ سے. ناؤ ریفلیکشن کے بعد یہ اپورڈ ٹرن ہے اور 6 سٹیج ہے ریکنسٹرکشن اینڈ ورکنگ تھرو. ناؤ از دا ٹائم کہ بندہ ریئلسٹک ہونا شروع کرتا ہے اور بندہ کہتا ہے کہ نہیں, لیٹس ریکنسٹرکٹ, لیٹس بی ریئلسٹک. ہو گیا ہے حادثہ, ٹھیک ہے, ہو گیا ہے, بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, اللہ کا شکر ہے. اب اس کو سالو کرنا شروع کرتے ہیں. یا تو وی ہیو ٹو لیو ود اٹ, یا پھر ہم نے اس کو سالو کرنا ہے. 2 ہی آپشن ہے. باقی یہ کہ غم لے کے اپنے آپ کو بھی ہلاک کرنا, غم لے کے اپنی صحت کو بھی ڈیمیج کرنا, غم لے کے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی ڈیمیج کرنا, یہ تو بھائی ان پروڈکٹیو ہو رہا ہے. یہ وہ سٹیج ہے جب انسان خیر کی طرف جا رہا ہے, جب وہ سوچنے لگ گیا, جب اللہ نے اسے ہدایت دے دی ہے کہ کچھ تو سوچو, تمہارے ساتھ اور لوگ بھی اٹیچ ہیں نا, یا تو تم اکیلے ہوتے تو پھر تو ٹھیک تھا, لیکن تم نے جاب بھی کرنی ہے, تم نے ڈیلی فنکشنز بھی کرنے ہیں, تو انسان خود بخود ریکنسٹرکشن کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے. He now tries to come to terms with his problems. پہلے وہ ٹگ آف وار کر رہا تھا پرابلم کے ساتھ. جب تک وہ پرابلم کے ساتھ ٹگ آف وار کر رہا تھا, پرابلم مزید بڑھتی جا رہی, پرابلم مزید حاوی ہوتی جا رہی تھی. اب وہ کیا کر رہا ہے, اپنی پرابلمز کو بلانے والا ہے چائے کے لیے, اور انہیں کہنے والا ہے کہ بیٹھو, آؤ چائے پیتے ہیں, نیگوسیشن کرتے ہیں, کچھ تم میری مان لو, کچھ میں تمہاری مانتا ہوں. Now this is the phase کہ جب وہ اپنی پرابلم سے دوستی کر رہا ہے, پرابلمز کو ایکسپٹ کر رہا ہے کہ I have to live with these problems, I cannot run away from these problems, right? جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اولاد دے دی ہے جو اولاد نارمل نہیں ہے, مطلب اپاہج ہے, کوئی اس میں فزیکل فالٹ ہے, یا ہو سکتا ہے کوئی مینٹل فالٹ ہے. بہت سے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, اولاد اللہ تعالیٰ کی دین ہے, لیکن ایک ایسا بچہ, اولاد ایسی ہوگی جو ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں ہے, تو شاک اینڈ ڈینائل ہوگا, پھر اینگر آئے گا. اوکے, پھر بندہ گلٹ میں ہوگا کہ کاش میں ایسے نہ کرتا, ویسے کر لیتا, کاش ہم نے یہ چیز کی کیئر کی ہوتی تو بچہ صحیح سلامت ہوتا. تو انسان میں جنگ چل جاتی ہے. لیکن پھر بندہ ایکسپٹ کرنے لگتا ہے, پھر بندہ جو ہے وہ اس طرف آتا ہے کہ نہیں, ہو سکتا ہے اس کا کوئی مقصد ہو, پازیٹیو انٹرپریٹیشنز بنانا شروع کرتا ہے. اینڈ ریمبر دس, یہ سب سے بڑی پاور ہے پازیٹیو انٹرپریٹیشنز بنانا زندگی میں. ہر چیز کی پازیٹیو انٹرپریٹیشن موجود ہے. اوکے, بیکاز ایوری تھنگ از ان پیئر. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پیئرز میں کریٹ کی. سو نیگیٹو تو ہے ہی اس کی انٹرپریٹیشن, اور اسی طرف انسان زیادہ جاتا ہے کیونکہ ہیومن مائنڈ از مور انکلائنڈ ٹو نیگیٹو, لیکن اس کی ڈیفینیٹلی پازیٹیو انٹرپریٹیشن بھی موجود, اونلی اف یو کین سی دا براڈر پکچر. تو اپنے مائنڈ کو ٹرین کریں ہر چیز کی, لٹرلی یو ہیو ٹو ٹرین. یہ جو ورڈ ٹرین میں کہہ رہا ہوں اس کو سمجھ لیں,
माइंड को लिटरली समझाना पड़ता है बार बार, यहां तक कि बैड कॉग्निशन जो है उनको वो ओवरकम कर ले। ओके, कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या कहती है कि माइंड में कॉग्निशंस होती हैं। कॉग्निशंस कहते हैं थॉट्स को, मेमोरीज को, ख्यालात को। जिस तरह हार्ड डिस्क पे नया डाटा ओवरराइट किया जाता है, इसी तरह ह्यूमन माइंड पे नया डाटा ओवरराइट किया जाता है। बैड कॉग्निशन जो है उनको गुड कॉग्निशन से रिप्लेस किया जाता है। इसीलिए कॉग्निटिव थेरेपिस्ट जो होते हैं, कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट, आपने देखा होगा कि वो अपने क्लाइंट की हर नेगेटिव बात को पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन देते हैं। अपने क्लाइंट की हर नेगेटिव डिमोटिवेटिंग और कह ले के होपलेस बात को एक होप का रंग देते हैं। बिकॉज दे नो व्हाट दे आर डूइंग, दे नो कि मैं इसको एक और दिखाता हूं शक्ल, मैं इसको एक और सिचुएशन दिखाता हूं, और फिर इंसान उससे होप पकड़ लेता है और रिकवरी की तरफ आ जाता है। सो दिस इज व्हाट आई मीन बाय रिकंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग थ्रू योर प्रॉब्लम्स एंड ट्राइंग टू बीफ्रेंड योर प्रॉब्लम। यू हैव टू लिव विद देम नाउ। अल्लाह ने